ایک کنٹریکٹ ہے، ایک پیکٹ ہے، اور باعزت طریقے پر یہ پیکٹ اور کنٹریکٹ کیا گیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عہد کو، اس عہد نامے کو، یعنی ملک کے کانسٹیٹیوشن کو مانیں۔ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، کیونکہ یہ معاہدہ ہے۔ اور معاہدے کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو بھی کنٹریکٹس ہوں، جو بھی پیکٹس ہوں، ان کو پورا کرو۔ اگر وہ انصاف کے خلاف نہیں، انسانیت کے خلاف نہیں، کیونکہ وہ تو بنیادی بات ہے، تو معاہدے کو پورا کرنا ہے۔ اور معاہدہ یہاں تک کہ جو معاہدہ دشمنوں کے ساتھ ہو، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ان کا جن سے معاہدہ کیا گیا، جو دشمن تھے، ان کے معاہدے کو بھی باقی رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کے ساتھ بھی غداری نہیں کرنی، ان کے ساتھ بھی بد عہدی نہیں کرنی۔ اس لیے اس ملک میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ ہندوؤں میں، سکھوں میں، جینیوں میں، بدھسٹوں میں، مسلمانوں میں، اور میجورٹی میں اور مائنورٹی میں، اور برادریوں میں، برہمنوں میں، ویش میں، کھتریوں میں، شودروں میں، دلتوں میں، ایس سی میں، اور او بی سی میں، ایس ٹی میں ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کو برقرار رکھنا ہے، اس معاہدے کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس معاہدے کا پابند بنانا ہے اور سب کو بنانا ہے، اور جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہے، سیکولرزم کو درست کرنا ہے، اور سوشل لائف کو بہتر بنانا ہے۔ یہ کام انجام دینا ہے، مل کر انجام دینا ہے۔ اسی مقصد کی خاطر ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ ہم لوگوں نے قائم کیا، جس میں ممبر ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جو بھی کسی مذہب کا یا کسی برادری کا ہے وہ ہمارے بورڈ میں شامل ہے۔ یعنی سب کو مل کر غور و فکر کرنا ہے اور ایک معاہدے کو سامنے رکھ کر کرنا ہے۔ آج جو ہم لوگوں نے اس وقت مہا گٹھ بندھن بنایا ہے، جس کا پروگرام لکھنؤ میں ہوا، بریلی میں ہوا، مراد آباد میں ہوا، اور پھر لکھنؤ میں کل پروگرام روندرالے میں ہے۔ کل 10 بجے دن میں روندرالے میں مہا گٹھ بندھن کا پروگرام ہے۔ یعنی کہ وہ پروگرام ملک کے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر جو آپس میں بھائی چارہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہونا چاہیے، اور جس طرح ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے سیاست کو پاک کرنا چاہیے، درست کرنا چاہیے، اور ملک میں امن و امان، یہاں تک کہ قبیلہ قریش کے اور کچھ بعض دیگر قبائل کے لوگوں کے اندر ایک حمیت بھڑک اٹھی کہ یہ انسانی خون کب تک بہایا جائے گا، کب ہم آدمی بنیں گے، کب انسانیت واپس آئے گی۔ اس کے لیے اتفاق کی بات کہ فضل ابن الحارث نے اور فضل ابن وداع نے اور مفضل ابن فلاں نے، مختلف قبیلوں کے چند نمائندوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ ایک پیکٹ کریں، ایک معاہدہ کریں، ایک قسمیہ طور پر ایک فیصلہ کریں کہ ہم اپنی سرزمین پر کسی انسان پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ مختلف قبیلوں کے لوگ شریک ہوئے، اور یہ حسن اتفاق کی بات تھی کہ جو لوگ نمایاں تھے ان کا نام فضل ابن فلان، فضل ابن فلان تھا، تو اس کا نام رکھ دیا گیا الفضول پیکٹ، یعنی حلف الفضول، وہ معاہدہ جو فضل ابن فلاں کے درمیان کیا گیا ہے۔ یہ قریش کے بڑے ذمہ دار لوگ تھے، اور معاہدہ یہ تھا کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا، آپ اب دعوت دینے لگے، توحید کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے، اس وقت آپ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی اس طرح کا ہوگی، ہم ہندوستان جیسے ملک میں پولیٹکس کا کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمودہ وہ طریقہ
جو پہلے نبوت سے پہلے حلف الفضول کے نام سے سامنے آیا تھا، اور نبی نے اسلام کے بعد اس کو سینکشن کیا، اس کو منظوری دی، اس کو پسند فرمایا. بس میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی تحریک شروع ہوئی تھی، ہم لوگ اس وقت جوان تھے، نوجوان تھے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پورا وزن اس تحریک میں، جو مسلم مجلس کے نام سے تھی، سیاسی تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں دلتوں کو، ایس سی کو، ایس ٹی کو، سب کو شامل کیا گیا تھا. وہ ایک زبردست تحریک تھی. اللہ کو منظور نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھے. حضرت ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کی جلدی ہی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کی وجہ سے پھر وہ کام ٹھہر گیا کہ کوئی ان کا صحیح معنی میں نمائندہ سامنے نہیں آ سکا. لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست میں جس طرح اس وقت حصہ لیا، اور مسلم مجلس کے نام سے یو پی میں جس سیاست کی داغ بیل ڈالی، اور ڈاکٹر فریدی صاحب کی سرپرستی فرما کر جس طرح میدان سیاست میں پوری طاقت کے ساتھ مولانا اترے، اس وقت وہی حلف الفضول مولانا کے سامنے تھا. اور اسی وقت سے میرے دماغ میں حلف الفضول نقش ہو گیا، میرے دل میں وہ بیٹھ گیا. پھر جب میں نے سیاسی جدوجہد کی، کبھی ملائم سنگھ کا ساتھ دیا، کبھی کسی کا، صرف اور صرف حلف الفضول کی بنیاد پر. یہاں تک کہ جب ایکتا منچ کے نام سے، اتحاد فرنٹ کے نام سے ایک محاذ بنایا گیا، تو ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب نے جو مینیفیسٹو مسلم مجلس کا تیار کیا تھا، یا یوں کہیے کہ جو فکر اس وقت سیاسی میدان میں پیش کیا گیا تھا، وہی بعینی ہی میں نے ایکتا منچ کے لیے لیا اور اس کو مینیفیسٹو بنایا. اور وہی مینیفیسٹو آج بھی ہے. اور ہمارا یہ محاذ ایکتا منچ، آج اس کے ساتھ سینی جڑ گئے ہیں، کشواہا جڑ گئے ہیں، دلت جڑ گئے ہیں، مختلف پارٹیز کے لوگ، مختلف برادریوں کے لوگ جڑ گئے ہیں. اور 40 پارٹیوں کا ایک پروگرام ہمارے یہاں خود دوبگہ میں ہوا تھا، جس میں ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی، اور میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ انصاف مطلوب ہے اور ہر ظلم کا مقابلہ کرنا مطلوب ہے. میں انسانیت کے لیے آپ کے ساتھ شریک ہوں. کسی پارٹی میں شامل ہو کر اس سے کوئی مفاد حاصل کرنا نہ الحمدللہ پہلے مقصد تھا، نہ آج مقصد ہے، نہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ مقصد رہے گا. لیکن جو اسلام کی رہنمائی ہے اور جو پوری دنیا کے سامنے ہمیں ٹنکے کی چوٹ پر پیش کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے میں اپنے درس تفسیر میں اسے پیش کرتا رہتا ہوں، درس حدیث میں اس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں، اور ہر جگہ تک اس بات کو پہنچاتا ہوں، اور اس ملک میں بھی ہر طبقے تک پہنچاتا ہوں. میں اپنی بات ظاہر ہے کہ کہتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ مودی جی تک پہنچتی ہے کہ نہیں، لیکن کی ہے، نہ بی جے پی کی ہے، نہ کانگریس کی ہے، نہ پی ایس پی کی ہے، نہ ایس پی کی ہے. یہ پارٹیاں اپنے اپنے مفادات کے لیے اگر لڑتی ہیں، اور یہ پارٹیاں اگر اس ملک کو جنگل بنانا چاہتی ہیں، تو جہنم میں جائیں. سب سے پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ جسٹس سب کے لیے چاہیے، لبرٹی چاہیے، ایکوالٹی چاہیے، فریٹرنیٹی چاہیے، ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں. یہ معاہدہ ہے، یہ معاہدہ یاد دلایا جاتا رہے گا. اسی معاہدے کے لیے ہم لوگ کل پھر ایک جلسہ رویندرالے میں کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ ساری پارٹیاں، تقریباً 45 پارٹیاں غالباً جمع ہوں گی. چھوٹی چھوٹی پارٹیاں صحیح، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر بڑی چیز بنتی ہے. ایک ایک اینٹ جڑتی ہے تو عمارت بنتی ہے. ایک ایک فرد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو قوم تیار ہوتی ہے. اور جس نے بھی جدوجہد شروع کی وہ صفر سے شروع کی. جب کچھ نہیں تھا، جب اس ہندوستان میں کوئی جدوجہد نہیں کر رہا تھا، تو 1803 سے مسلمانوں نے اس ملک میں آزادی کی جدوجہد شروع کی. اور اس میں سب سے بلند نام، سب سے روشن نام، سب سے تابناک نام، سب سے جلی نام جس شخصیت کا ہے، وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، جن
جن کے نام سے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، وہ اسلام کے بھی سب سے پکے اور سچے نمائندے تھے اور اس ملک کی آزادی کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ ان کے بعد جو آیا انہی کے راستے پر چلتا رہا، اور اسی راستے پر چلتے 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 شیخ الہند کی تحریک سامنے آئی، ابوالکلام سامنے آئے، محمد علی جوہر سامنے آئے، حسین احمد مدنی سامنے آئے، کفایت اللہ مفتی سامنے آئے، اور مولانا ابو المحاسن سجاد سامنے آئے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو آخری دور تک کام کرتے رہے، اور ان کی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ملک آزادی سے ہمکنار ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اٹھا تھا، اور کو نہیں بنایا جا سکتا، قطعاً حرام ہے۔ یہ نکتے کی بات ہے، اس کو جتنی جلد لوگ سمجھ لیں گے اتنی جلد سدھر جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح کفر کے جوتوں میں